نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا اله الا الله محمد رسول الله قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دی عظیم شان بلند بارگاہ اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیل لنا دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن صحیح تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن سے قرآن و سنت دے پیغام نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن اور یہ تیری روح دے مطابق عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ غزوہ ہند واسطے سب کچھ قربان کرن اور عملہ نے دے وچ شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ لبیک غزوہ ہند لبیک۔ نفس شیطان دنیا دے پجاریاں شرطو بچائیں دوام قلبی ذکر و حضور دا کمال عطا فرمائے۔ اساڑے دلاں دی نیک جائز شری مراداں پوریاں فرمائے۔ امت مسلمان امت واحدہ بنن دی توفیق عطا فرمائے۔ قبل صد احترام موضوع سامعین آج دے درس تصوف دا موضوع علیہ اللہ اور انہاں اللہ والیاں وچوں حضرت حمزہ بن عبداللہ علوی حسینی رحمتہ اللہ علیہ نے تے نفحات الانس وچوں انہاں دے بارے کچھ ذکر کران گے۔ قرآن کریم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی میں تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہو جاندے۔ رب نے فرمایا کہ یاد رکھو اس کوئی شک نہیں ہے کہ میرے دوستوں نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ وہ غمگین ہون گے۔ اللہ سونے فرمایا اس آیت پاک دے اندر کہ جڑے میرے دوست نے اولیاء اللہ نے انہاں نہ دنیا کی کس طرح کا کوئی خوف ہوئے گا نہ آخرت کوئی غم ہوئے گا، اس لیے کہ دوستی کا حق ادا کیا۔ نفس شیطان دنیا انہاں دے پجاریاں اور انہوں دے بنائے نصب افلاطونی پروگراماں جو کلی نکل کے قرآن و سنت نو دلوں اپنایا اور روح دے مطابق عمل کیتا، قلباً ما سوا اللہ تو انہاں لوگوں نو الگ کرتا اور اپنے دماغوں قلب دے ذہناں نو کلی انہاں دی رغبت تعلق تو فرق کیتا، خالی کیتا، ادھا خالی کیتا، کوشش بھی کرنا انہاں دا خیال نہیں آؤں گا اور پھر سچے علماء و مشایخ کی خدمت حاضر ہو کے انہوں کو قرآن و سنت فقہ دا علم حاصل کیتا، خودی روح دے مطابق عمل کیتا اور انہوں کو توحیدی نوری اخذ فیض کیتا اور اپنے پورے مرشد کو دل میں جاگ لوائی، نوری جاگ لوائی، الف اللہ چمبے دی بوٹی لوائی، یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دل چلکا کروایا اور اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مصنون ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کیتے، کیونکہ ولایت دا بوا کھلا نبوت دا بند ہو چکیا۔ ساڑھے پیارے نبی آخری نبی ہے، قرآن کریم اللہ پاک دا آخری پیغام ہے اور یہ عمل کیتا اور انہیں دے انوارات نہ اپنے اندر نورانی کیتا، پھر روح انہیں جسم جو نکل کے باطن جو پرواز کردے ہیں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو حاضر ہوئی، حاضری کا شرف حاصل کیتا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں مردنا حضوری خدا جل شان پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کیتی جڑا دی زندگی دا مقصد ہے۔ اللہ دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت ہے۔ خود قرآن کریم رب نے فرمایا الا ربک منتہاہا، اے انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ قرآن کریم رب نے فرمایا کہ جنہاں اللہ سونے دے دیدار دی تمنا کیتی انہوں اللہ سونے دا دیدار ضرور ہوئے گا۔ جڑے اتنے انے ہیں آخرت وچ بھی انے ہون گے، جنہاں آج دیدے مولا نصیب نہیں انہوں نے آخرت وچ بھی دیدار مولا نہیں ہونا۔ ارے اللہ والے جنہاں نے ما سوا اللہ تو کلی منہ موڑیا، نفس و خلق جو نکل کے قلباً ذات مولا ہمیشہ لے ڈب گئے، اپنے نفس نو پاک کیتا، مزکی کیتا، مطمئنہ بنایا، فنا کیتا، کیونکہ فنا نفس تو بغیر فنا قلب حاصل نہیں ہوندی۔ نفس ہمارا انسان دا بہت بڑا دشمن، بہت بڑا فرعون ہے، شیطان ہے، نمرود ہے، یزید ہے انسان دے اندر۔ تیری خواہشات نو لا دی تلوار نہ جب تک انسان ذبح نہیں کرتا کدے دی مولا دی نعمت حاصل نہیں کر سکتا۔
یہ اللہ والے ہیں کہ جنہوں نے اللہ سونے نہ دوستی دا یاری دا حق ادا کیتا اور پوری زندگی قرآن و سنت دی روشنی دی گزاری، گمراہ جہنمی فرقیاں 2 نمبر غیر شرع بابیاں تو الگ رہے، دوام قلبی ذکر و حضور نہ لے کر ورد دے رہے، ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت معیت اور حضور سے گزارے، سر تو پیروں تک مرضی مولا بن گئے، ارادہ الہی بن گئے، فعل الہی بن گئے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ کوئی شک نہیں انہاں لوگوں نہ دنیا کو خوف ہے نہ آخرت کو غم ہے۔ اور انہاں اللہ والے بچوں حضرت حمزہ بن عبداللہ علوی حسینی نے نفحات الانس دے وچ حضرت مولانا عبدالرحمن جامی رحمتہ اللہ علیہ دے بارے لکھتے ہیں کہ آپ دی کنیہ جیڑی ابو القاسم سی تے آپ عموماً جنگلہ ہی رہندے سکے اور توکل تے زندگی گزارتے سکے اور سفر وچ کدے بھی اپنے کو نہ لوٹا رکھدے سی نہ کھان دا تھیلا رکھدے سی، اور ہر ویلے اللہ سونے دے ذکر دے وچ ذکرن کثیرہ چ لگے رہندے سکے۔ تے آپ حضرت ابو الخیر تنیاتی رحمۃ اللہ دے مرید سکے۔ حضرت حمزہ رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ صوفی نو سفر وچ اپنے وہ سارے کام اور سارے وظائف پورے کرنے چاہیے جڑے حضر وچ کردا ہے، کیونکہ صوفی خاص سفر چ ہوے یا حضر چ ایک ہی ہے۔ انہاں دے ایک لڑکے فرماندے کہ میرے والد نے کہا کہ وہ یزید جڑا مرود صوفیہ وچوں سی کہ میرے والد مینوں 5 سال تک ہر روز انہاں دے کول بھیجدے ہوندے سکے، اور 5 سال دے اندر میں انہاں کول ایک فائدہ حاصل کیتا، وہ یہ ہے کہ ایک دن مینوں کہن لگے کہ حضرت حمزہ کہ جب تک تو اپنی علوہ گیری یعنی جب تک تو خاندانی بڑائی دے اندروں یعنی تکبر و غرور تو محنت کر کے پوری طرح باہر نہیں نکلدا، اس وقت تک تو تصوف دی خوشبو نہیں سونگ سکدا۔ یعنی صوفی نوں چاہیے نسلی لسانی علاقائی ہر طرح دے تعلق جو باہر نکل جائے اور اپنی ہر ارادے اور مرضی جو باہر نکل جائے، سر تو پیروں تک مرضی مولا بن جائے اور قرآن و سنت دے ریزو دے مطابق عمل کرے تو خوب ریاضتوں مجاہدات کرے، غافلہ لوگوں تو الگ ہو کے خوب محنت کرے اور دوام قلبی ذکر حضور نہ لے کر ودہ رہے اور دید مولا دی نعمت حاصل کرے جڑا دی زندگی دا مقصد ہے۔ حضرت حمزہ دی تعلیمات اور دی ساری گفتگو دا مختصر خلاصہ ہے کہ سانے چاہیے ما سوا اللہ کو نکلی ہے، شیطانی نصابہ تو لاگو ہوئی ہے، قرآن و سنت تے تو ضرور دے مطابق عمل کریے، ہزاری بات نہیں سفر تا موت قرآن و سنت دی روشنی میں جاری رکھی ہے اور دوام قلبی ذکر حضور نہ اللہ سونے طرف ود دے رہی ہے، اس تک کہ اللہ سونے دا دیدار نصیب ہو جائے، بغیر اللہ رب العزت دے فضل توفیق مدد دے، بغیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی روحانی مدد دے، بغیر سچے علماء و مشائخ دی تربیت دے نعمت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس واسطے سانو چاہیے کہ خوب محنت کریے اور اپنا مقصد حیات حاصل کریے جس مقصد واسطے اللہ سونے دنیا جی بھیجے۔ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے اس بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شان دا صدقہ ساڑی خطا گناہ غلطیاں لکشم معاف فرما، قرآن اسلام و غلبہ عطا فرما، نفس شیطان دنیا دے پجاریاں مردہ دل دجالیاں دین و ایمان فروش منافقاں گمراہ جہنمی فرقیاں 2 نمبر غیر شرع بابیاں اللہ رسول نفس شیطان دنیا دا نا واقفہ ساڑھے اندر موجود انہاں دے غدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائیں۔ اللہ نبی وارث اللہ بیس باقی حفظ وما علینا الا البلاغ۔